اور پھر سب کی مخالفت کے باوجود بھی میں دارالسن کی منزل کی طرف چل پڑی۔ نتاشا، زرین اور عرصہ بہت دیر تک مجھ سے خفا رہیں، مجھے ڈانٹتی رہیں، لیکن جس جانب میں قدم بڑھا چکی تھی وہاں سے پیچھے ہٹنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں تو ٹرانس میں چلی جاتی تھی جب حدید میرے مقابل بیٹھ کر اپنی وضع کی ہوئی تھیوریز مجھ سے ڈسکس کرتا تھا۔ اس کا ہر فرض سچائی کی خوشبو میں لپٹا ہوا میری طرف آتا تھا۔ ہم دونوں کتنی دیر تک باتیں کرتے تھے، مل کر کام کرتے تھے۔ تب مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ حدید صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنی تھیوریز پر عمل بھی کرتا تھا۔ نہ جانے کیا کچھ پیک کر کے یتیم خانوں، کچی آبادیوں اور SOS ولیج قسم کی جگہوں پر بھجواتا رہتا تھا۔ انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں سے وابستہ تھا۔ اس کی قیادت میں مختلف قسم کے جلوس نکلتے تھے۔ پولیس اور لاٹھی چارج سے بے پرواہ ہو کر وہ لوگوں کی قیادت کرتا تھا۔ حدید کی وجہ سے فرینڈس بھی مجھ سے خائف ہو گئی تھیں۔ ان سے تقریباً روزانہ ہی ایسی مکالمے بازی ہوتی تھی۔ وردہ، یہ کیا حرکت ہے؟ ہم نے ڈرامہ کرنے کو کہا تھا اور تم سچ مچ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئیں۔ نتاشا جھنجھلا کر کہتی۔ ڈرامے اور حقیقت کے درمیان صرف ایک لکیر کا فاصلہ تھا جسے میں نے بآسانی عبور کر لیا، اور اگر تم لوگ تعصب کی عینک اتار کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو کہ اس کا اصل کتنا خوبصورت ہے۔ کیا ہے اس کا اصل؟ تو کوڑی کا انٹلیکچوئل؟ عرصہ ناک چڑھاتی۔ اس کی یہ 2 کوڑیاں مجھے تمہارے 2 کروڑ سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ وردہ، تم جو نظریہ مرضی فالو کرو، ایسے نظریات ہماری کلاس میں محض رومانس ہوتے ہیں۔ ایک وقت تک ان کی پوجا کرنے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن تم نے یہ سب باتیں دل سے قبول کر لی ہیں۔ پجیرو اور مرسڈیز چھوڑ کر تم سوزوکی سوئفٹ پر آ گئی ہو۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے وردہ شاہ کہ تمہاری یہ محبت کتنے طوفانوں کو جنم دے سکتی ہے؟ زرین تیکھے لہجے میں پوچھتی۔ سرین ڈیئر، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اور میرا یہ جواب انہیں اور زیادہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ تم بھی انہیں جیسی زبان استعمال کرنے لگی ہو۔ شہری بہت کم ڈپارٹمنٹ میں آتا تھا، اور آتا بھی غالباً ڈپارٹمنٹ کا در و دیوار دیکھنے کے لیے تھا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ ماسٹر کا سیلیبس کیا ہے، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے حدید پسند ہے، اور اس بات کا علم بھی ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق نچلے طبقے سے ہے۔ باقی حدید کی مصروفیات کیا ہیں اس کا نہ اسے پتہ تھا اور نہ ہی اس سے غرض تھی۔ شہر میں کوئی کیا کر رہا ہے اس کی اسے مطلق خبر نہ ہوتی تھی۔ اس کی اپنی مصروفیات تھیں جو ایک خاص حلقے اور مخصوص طبقے سے متعلق تھیں۔ اس کے تیور بتاتے تھے کہ اسے میرا حدید کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک دن جب میں ڈپارٹمنٹ سے واپس جا رہی تھی، حدید میرے پاس چلا آیا۔ میں کار کے دروازے سے پشت لگا کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہم باتوں میں اتنے محو تھے کہ پاس شہری کی پجیرو کے پارک ہونے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ہیلو وردہ، اس نے مجھے وش کیا اور حدید کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ میں ویسے ہی اس سے بیزار ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت نے مجھے اور تپا دیا۔ اس کی طرف توجہ دیے بغیر میں حدید کے ساتھ مصروف گفتگو رہی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ میرا مطلب ہے فالتو قسم کی دوستیوں کے علاوہ۔ اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں نے اسے پہلے بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ غالباً صرف حدید کی انسلٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں تو پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اب تو مجھے گویا آگ ہی لگ گئی۔ شٹ اپ، میں کیا کرتی ہوں، کس سے دوستی لگاتی ہوں، نن آف یور بزنس، میں نے غصے سے کہا۔ اس قسم کا سوال تو آج تک ممی ڈیڈی نے بھی مجھ سے نہیں کیا۔ تو تم کون ہوتے ہو اس انداز سے مجھ سے بات کرنے والے؟ تم میری فرسٹ کزن ہو، اور میں تمہیں کسی غلط سمت میں قدم بڑھاتے ہوئے دیکھوں گا تو تمہیں ٹوکنا میرا فرض ہوگا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تم کس کس سمت قدم بڑھاتے ہو کیا میں نہیں جانتی؟ کم از کم میں ویسی حرکتیں نہیں کر رہی۔ میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور یہ بھی کہ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو غلط ہو، اور آج تو میں نے یہ سب برداشت کر لیا، لیکن آئندہ ایسی کوئی بات برداشت نہیں کروں گی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک لمحے کو مجھے گھور کر وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور تیزی سے گاڑی بیک کر کے کیمپس کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ آئی ایم سوری، اس کا تو دماغ خراب ہے، میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے حدید سے کہا، جو اس تمام گفتگو کے دوران بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ تو میں نے پہلی ملاقات میں ہی جان لیا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں جانتا تھا کہ اسے تم اکیلی ہی سنبھال لو گی، اس لیے چپ تھا۔ اچھا کیا تم نے، میں بولی۔ سارا موڈ ہی غارت کر دیا اس نے، میں بھی چلتی ہوں اب۔ شام کو ٹی ہاؤس آنا، تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ اوکے، میں بھی گھر چلی آئی۔ گھر پہنچ کر میں بالکل فریش ہو گئی۔ ممی اور پاپا کی محبتوں کے درمیان میں ہر تلخی فراموش کر دیتی تھی۔
ممی اور پاپا مجھے چاہتے بھی تو بے پناہ تھے. کسی بھی فنکشن سے دیر سے آنے کا امکان ہوتا تو ممی میری ذاتی ملازمہ کو یہ تاکید کرنا نہ بھولتی تھیں کہ وردہ کو وقت پر کھانا کھلا دینا. پاپا جب بھی باہر کا ٹور لگاتے تھے میرے لیے سامان کا ایک ڈھیر لاتے تھے. اگر کبھی میں بیمار ہو جاتی تو پاپا سیاست، بزنس اور زمینیں چھوڑ چھاڑ کر میری تیمارداری میں لگ جاتے تھے. شہر کے بہترین ڈاکٹروں کو میرے کمرے میں اکٹھا کر لیتے تھے. اتنی محبتوں میں بھلا میں کوئی تلخی یاد بھی کیسے رکھ سکتی تھی. شام کو ٹی ہاؤس جانے کے لیے تیار ہوتے وقت میں بالکل فریش تھی. سیڑھیوں سے اترتے وقت میری نگاہ دمی پر پڑی جو باہر جانے کے لیے پر تول رہا تھا. وہی کٹو کل قسم کی لک لیے میں جو کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتی تھی ایک دم ہی چڑھ گئی. دمی نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز میں غصہ شامل ہو گیا، لیکن شاید دمی کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا تھا. ہائے سس، اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلا کر مجھے وش کیا. یہ کس حلیے میں جا رہے ہو باہر؟ کیوں، کیا ہوا میرے حلیے کو؟ اس نے ایک نظر اپنے سرابے پر ڈال کر حیرت سے مجھے دیکھا. کچھ نہیں ہوا تمہارے حلیے کو، میں بھول گئی تھی کہ تم ندیم نہیں دمی ہو. یہ کہہ کر میں تیزی سے باہر نکل آئی. ٹی ہاؤس کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے جھٹکا لگا. نتاشا، عرصا اور سرین اندر ایک نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر سے محو گفتگو تھیں. اس موقع پر میں ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کندھی کترا کر اس میز کی طرف بڑھ گئی جہاں حدید، عبید اور ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ ڈسکس کر رہے تھے. اپنی فرینڈ سے نہیں ملوں گی؟ رسمی سلام دعا کے بعد عبید نے پوچھا. مل لوں گی، جلدی کیا ہے؟ میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا. چائے پیو. حدید نے پیالی میری جانب بڑھائی. اور اب غصہ ختم کرو. کاہے کا غصہ؟ سعد نے پوچھا. وہی شہری بیبی کا. کچھ بھی ہو، شہری میرا کزن تھا. اس کے متعلق اس قسم کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، لیکن کہہ کیا سکتی تھی؟ سعد نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا. یہ بھی کوئی بات ہے بھلا غصہ کرنے والی؟ عبید سر ہلا کر بولا. ایسی باتیں تو بہت سننی پڑیں گی. جب جانتی ہو کہ سب کو بکواس کرنے کی عادت ہے تو کان دھرنا چھوڑو. یہ سب سے آسان حل ہے تمہارے مسئلے کا. تم سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے؟ میں نے چڑھ کر کہا. تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے. حدید بولا. اچھا دفعہ کرو شہری اور دمی کو، کوئی اچھی بات کرو. میں نے موڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کی. اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایک ڈرامہ اسٹیج کر رہے ہیں. عبید نے کہا. کس بارے میں؟ تفصیل سے بتاؤ حدید. سعد نے چائے کا گھونٹ بھرا. بات کچھ یوں ہے کہ ہم نے ایک اسٹریٹ تھیٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس ملک میں ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ ڈرامہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے. جو بات پہلے مضمونوں اور مکالموں کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی اس کے لیے اب فیچرز اور ذرا آگے جائیں تو ڈرامے کا سہارا لیا جانے لگا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈرامہ، خاص کر اسٹیج ڈرامہ، بالکل کمرشل ہو چکا ہے اور جو بات عام لوگوں تک پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہی. ذرائع ابلاغ میں ایک سیلاب آیا ہوا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. یہ تو ہو گیا ہمارے تھیٹر کا مقصد. جو ڈرامہ ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہمیں لوگوں تک اپنے مشن کو پہنچانا ہے. انہیں بتانا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے کیا چاہتے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں ویسا کیوں نہیں ہوتا. ایک منٹ حدید. میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا. شہر میں نان کمرشل تھیٹر موجود ہے جہاں وقتاً فوقتاً اس قسم کے ڈرامے پیش ہوتے رہتے ہیں. پھر کیا ضروری ہے کہ تم اپنا الگ تھیٹر بناؤ؟ یہ کام تو ان کے ساتھ مل کر بھی ہو سکتا ہے. یہ بات درست ہے کہ شہر میں اس وقت چند نان کمرشل تھیٹر موجود ہیں، لیکن ان پر برجوہ کا قبضہ ہے. ان کے قول و فعل میں اس قدر تضاد ہے کہ ان کے ساتھ کام کر کے میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنے نظریات کا سودا کر لیا ہے. اوکے، میں سمجھ گئی، لیکن تم نے تھیٹر کا نام نہیں بتایا. بہت غور و خوض کے بعد ہم نے اپنے تھیٹر کا نام دیوا رکھا ہے. ڈرامہ میں نے اور عبید نے مل کر لکھا ہے. میرا مطلب ہے ڈرامے کا مرکزی خیال عبید کا ہے اور اسکرپٹ میں نے لکھا ہے. جاتے ہوئے اپنے ساتھ لیتی جانا. نام کیا ہے ڈرامے کا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا. سانول. ہم نے سانول نام رکھا ہے ڈرامے کا. اور مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں کچھ انتظامی امور سنبھالنے ہوں گے. حدید کہہ رہا تھا. ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ نتاشا ہماری میز کی طرف بڑھی. ہیلو ڈیئر فرینڈس، اس نے خوش دلی سے کہا. ہیلو. میں بھی جواباً مسکرائی. بیٹھو. کیا گپیں لگائی جا رہی تھیں؟ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی، میں نے جواب دیا. ویسے کتنا عجیب اتفاق ہے کہ ہماری یہاں ملاقات ہو گئی. یہ سب برسا کا آئیڈیا ہے. اسے شاعروں سے ملنے اور باتیں کرنے کا شوق ہے نا. آج کہنے لگی
کہ کسی شاعر سے ملنا چاہیے، کچھ بوریت کم ہو۔ ہم نے خوب سوچنے کے بعد یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ دنیا کے کسی اور گوشے میں ادیب اور شاعر ہوں یا نہ ہوں، یہاں ضرور مل جاتے ہیں، بس اس لیے۔ اس کی بات سن کر حدید ہنس پڑا، لیکن مجھ سے کچھ نہ بولا۔ اگر شاعر بھی بازار میں بکنے لگیں تو یقیناً عرصہ سب سے پہلے انہیں گھر کے ڈرائنگ روم میں سجائے گی۔ سانس سے رہا نہ گیا۔ نتاشا نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، اگر کوئی خاص کام نہیں کر رہی ہو تو ہمارے پاس بھی تھوڑا وقت گزار لو، سرمد سے مل کر تم یقیناً خوش ہوگی۔ میں نے حدید کی جانب دیکھا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں عبید و سعد سے معذرت کر کے نتاشا کے ساتھ اس کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ نوجوان شاعر سرمد متضر نگاہوں سے ہماری جانب دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ایوری بڈی، میں نے کہا۔ ہائے، زرین اور عرصہ نے کہا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ سرمد نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے بھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہم اتفاق سے ہی یہاں آ گئے تو سرمد صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ قسم سے وردہ کیا بتاؤں، کیا زبردست شاعری ہے ان کی۔ آئی ایم ریئلی امپریسڈ، عرصہ نے کہا۔ اچھے لوگوں سے ملنا یقیناً اچھا لگتا ہے، میں نے رسماً کہا۔ حالانکہ مجھے نہ تو سرمد سے دلچسپی تھی اور نہ اس کی شاعری سے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے صرف اس کا نام ہی سنا تھا، اسے پڑھنے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اردو میں بھی اتنی اچھی شاعری موجود ہے، سرین نے کہا۔ انہوں نے ہماری فرمائش پر اچھے شعر سنائے تو مجھے پتہ چلا کہ اردو میں تو شاعری کی کافی گنجائش ہے۔ آپ نے میری شاعری پڑھی؟ اس نے گہری نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ جی زیادہ نہیں، تھوڑی سی۔ زیادہ بڑا جھوٹ بولنا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ سرمد صاحب کی شخصیت بہت دلچسپ ہے، عرصہ بولی۔ اوہ، وردہ مجھے یاد آیا، آج شمسی کی طرف جانا ہے، سرین نے چونک کر کہا۔ شمسی کی طرف؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں خاصی ہے، چلو وہیں چل کر پتہ چلے گا، نتاشا بولی۔ اور سرمد صاحب، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، امید ہے آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی۔ میں ان کے ساتھ شمسی کی طرف جانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میں مزید کچھ وقت حدید کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن اتنی پیاری سہیلیوں کو انکار کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ اس لیے حدید پر الوداعی نگاہ ڈال کر میں ان کے ساتھ دروازے سے باہر نکل آئی۔ بیچارہ شاعر، زرین نے کار میں بیٹھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ اگلی غزل تم پر لکھے گا وہ وردہ، ایک کے بعد ایک، کتنے کو گراؤ گی؟ نتاشا نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ جسے میں نے گرانا تھا اسے گرا چکی، اور جو مجھے گرانا چاہتا ہے اس نے بھی مجھے گرا لیا۔ اب مجھے کسی کو گرانے کی ضرورت یا خواہش نہیں ہے۔ ابھی تو لگتا ہے تیسرا بھی گرے گا۔ کیا مطلب؟ بہت یاد کر رہا تھا تمہیں شمسی، عرصہ نے کہا۔ مجھے؟ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ شمسی کے ساتھ میرے روابط بس ہیلو ہائی تک ہی محدود تھے۔ یہ درست کہ اس کا اور ہمارا تعلق ایک ہی کلاس سے تھا اور اس کی زمینیں بھی قریب ہی تھیں، اور یہ بھی ٹھیک تھا کہ اس کے اور ہمارے فیملی ٹرمز تھے۔ اس کے باوجود میرا اور اس کا سامنا کم ہی ہوتا، اور جب ہوتا تو بس سلام دعا تک۔ میری مصروفیات الگ تھیں اور اس کی بھی جدا۔ ایسے میں سرین کا کہنا کہ وہ مجھے یاد کر رہا تھا میرے لیے باعث حیرت تھا۔ ہم سے کہہ رہا تھا کہ تم سے ملاقات ہو تو تمہیں اس کا پیغام دے دے کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے تم لوگوں سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ براہ راست مجھ سے بات کر سکتا تھا، فون پر، یا گھر آ سکتا تھا۔ مجھے اس چیپ سسپینس سے الجھن ہو رہی تھی۔ یہ ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ عرصہ نے کندھے اچکائے۔ اسی سے پوچھ لینا۔ آپ کیا ہم وہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، زرین نے مختصر کہا۔ شمسی کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، وہیں مین بلو وارڈ پر چند گھر چھوڑ کر تھا۔ ہماری آمد کا سنتے ہی وہ اور اس کے 3 اور لڑکے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ہائے، ہاؤ آر یو گرلز؟ ہمیشہ کی طرح اس نے انہیں الفاظ سے ہمارا استقبال کیا اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی بولا، تھینک گاڈ تم ملی ہو، میں تو تلاش گمشدہ کا اشتہار لگانے لگا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اتنی شدت سے میں کیسے یاد آ گئی؟ اشتہار تو نہیں لگوایا، لیکن ہر کارے تم نے ہر جگہ دوڑا دیے ہیں۔ بالکل خیریت ہے، اور رہ گئی ہر کاروں والی بات تو خود سوچو کیا کرتا۔ فون کرو تو تم گھر پر ملتی نہیں ہو، اور پیغام دینا تمہاری ملازمہ بھول جاتی ہے۔ خیر اب بتاؤ بات کیا ہے؟ اتنا سسپینس کیوں پھیلا رکھا ہے؟ کافی کی پیاری پر گفتگو کیسی رہے گی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی چائے پی کر آ رہی ہوں۔ کافی تو پینی ہی ہوگی، اتنی دیر میں بات چیت بھی ہو جائے گی، وہ بولا۔ اصل میں آج کل تم کافی ایکٹیو ہو۔ کس سلسلے میں؟
یہی حقوق و فرائض قسم کی جنگ میں، کچھ مطالبے عوام سے اور کچھ انتظامیہ سے۔ درستگی کے لیے کہہ دوں کہ کوئی مطالبہ بھی عوام سے نہیں ہے، سب خواص سے ہیں۔ بہت اچھا، وہ مسکرایا۔ میں بھی اسی سلسلے میں حدید کے متعلق بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حدید کے متعلق؟ میں نے دل میں سوچا۔ دراصل ابا جی نے آج تک سیاستدانوں کی مدد کی ہے، لیکن عملی سیاست میں حصہ لینا انہیں پسند نہیں۔ شمسی نے کہنا شروع کیا، لیکن میں سیاست میں آنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ہم ترقی پسند لوگ ہیں، ویسے ہی جیسا کہ حدید ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اپنی موجودہ حیثیت میں سیاست میں نہیں آ سکتا۔ میرا اس طرح کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آنے کا۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں؟ میں بولی، لیکن تم کہاں کے طالب علم ہو؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں طالب علم ہوں یا نہیں، بلکہ یہ تو کسی بھی ایسے شخص کا مسئلہ نہیں ہے جو سیاست میں تو آنا چاہتا ہے لیکن طالب علم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں حدیث سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے مجھے یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کی پرسنل سیکرٹری تو نہیں ہوں۔ میں نے ناگواری سے کہا، کسی دن ڈپارٹمنٹ میں آ جاؤ اور مل لو اس سے۔ اس کی میں 3 مرتبہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن موصوف ملتے ہی نہیں، اس لیے تمہیں زحمت دی۔ میں نے سنا تھا کہ تم ہر کام میں اس کے ساتھ ہوتی ہو۔ وہ بولا، تو مجھے اس کا فون نمبر دے دو تو میں اس سے بات کر لوں۔ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس حدیث کے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں، لیکن یہ بات ظاہر کر کے میں خود کو اپنی فرینڈس کے سامنے کم نہیں کر سکتی تھی۔ یوں بھی مجھے کبھی اس کے فون نمبر کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اپنی ناقص معلومات کو چھپانے کے لیے میں بے نیازی سے بولی، اس کے گھر فون نہیں ہے۔ فون نہیں ہے؟ حیرت ہے، وہ تمہاری طرح کا ترقی پسند نہیں ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو، گاؤں تو چھوڑو، شہروں میں بھی 3/4 آبادی کے پاس فون موجود نہیں ہے۔ اچھا بابا، نہیں ہوگا۔ لوگوں کے پاس فون ہونا یا نہ ہونا میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بتاؤ وہ ڈپارٹمنٹ کس وقت آتا ہے؟ تقریباً 10:30 بجے۔ اوکے، میں آؤں گا کسی دن تمہارے ڈپارٹمنٹ۔ واپسی پر میں جلی بھنی بیٹھی تھی۔ کس قدر بے تکی بات تھی کہ اس نے مجھے صرف حدید کی پیغام رسانی کے لیے بلایا تھا۔ غصے کے مارے میں نے نتاشا اور زرین سے بھی کوئی بات نہ کی۔ رات کے کھانے کے بعد پاپا نے مجھے اپنی اسٹڈی میں بلایا۔ اس قسم کی طلبی کبھی بے وجہ نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال کھانا کھا کر میں اسٹڈی میں پہنچی۔ پاپا کے علاوہ ممی بھی وہیں موجود تھیں۔ جی پاپا، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ ادھر بیٹھیں بیٹے۔ پاپا نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہیں ٹک گئی۔ آج جب آپ تمی سے بات کر رہی تھیں تو میں نے بھی اتفاق سے آپ کی گفتگو سن لی۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ اس سے کیا کہنا چاہتی تھیں۔ اس بات کو رہنے ہی دیں پاپا، میں نے بیزاری سے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے آپ میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہم سے کہیں، ہم سے شیئر کریں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے پاپا۔ میری تبدیلی شاید کسی اور کے لیے مسئلہ ہو، بذات خود میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے بیٹا، لیکن اگر کبھی یہ آپ کے لیے کوئی پریشانی پیدا کرے تو اسے گھر والوں سے شیئر کریں۔ گھر اسی لیے ہوتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ میں چپ رہی۔ ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے، پاپا نے پائپ سلگاتے ہوئے کہا۔ آپ کے تائے کا خیال ہے کہ اب آپ کی تعلیم مکمل ہونے میں کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے۔ شہری بھی آپ کے ساتھ ہی ہے۔ ان کی طرف سے شہری کا پروپوزل آیا ہے آپ کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رسمی طور پر رشتہ طے ہو جانا چاہیے۔ میں تو پاپا کی بات سن کر اچھلی پڑی۔ میرا اور شہری کا رشتہ؟ ناممکن پاپا، بالکل ناممکن۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ پاپا نے پوچھا۔ پاپا، آپ نے دیکھا ہے شہری کو؟ وہ جو مجھ سے بھی زیادہ نازک ہے، مجھے تحفظ دے سکتا ہے؟ اس پر تو کیلوین کلائن سجتی ہے، لیکن وہ ڈرائنگ روم کے علاوہ کہیں نہیں سجتا۔ اس میں تو رفنت نام کو نہیں ہے۔ اور پاپا، میں تو اس کے گھر میں محض شو پیس بن کر رہ جاؤں گی۔ دیگر بہت سی قیمتی چیزوں کے درمیان ایک اور بنا سجا اور قیمتی، ساڑیوں میں لپٹا ہوا شو پیس۔ مجھے بہت کچھ کرنا ہے پاپا۔ محض کانچ کی گڑیا بن کر میں ایک کونے میں نہیں پڑے رہ سکتی۔ مجھے اپنے غصے پر قابو ہی نہیں رہا تھا اور میں بولتی ہی جا رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی۔ پاپا کے لہجے میں ویسا ہی ٹھہراؤ تھا جیسا کہ اخباری بیان دیتے وقت ہوا کرتا تھا۔ آپ پر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، آپ اطمینان سے سوچ کر جواب دیں۔ میں وہاں سے اٹھائی۔ میرا ذہن اور سوچیں سب منتشر تھیں۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا دوپہر کو ہونے والی شہری سے لڑائی کا نتیجہ ہے۔ اگلے دن حدید ڈپارٹمنٹ میں میرا منتظر تھا۔ میں بھی اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ کل تو تم انتہائی بے وفائی کا ثبوت دیتے ہوئے
سلام دعا کے بغیر ہی چلنی تھیں؟ مجھے یقین تھا وہ مجھ سے شکوہ ضرور کرے گا۔ کیا کروں، نتاشا کو انکار تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ اچھا آؤ، ابھی ڈرامہ بھی ڈسکس کرنا ہے اور اس کا انتظام بھی۔ ہاں، مجھے بھی تم سے بہت سی باتیں کرنی تھیں۔ کامن روم میں چائے پیتے ہوئے ہم ڈرامے کا اسکرپٹ ڈسکس کرتے رہے۔ اسکرپٹ بہت جاندار تھا، اب مسئلہ تھا ڈرامے کے انتظام کا۔ ابھی تک کسی بھی جگہ ڈرامہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ میں طاہر جان سے بات کروں گی اس سلسلے میں، وہ ہمیں اجازت دلوا دیں گے، میں نے تجویز پیش کی۔ نو وردہ، نو، ہم سرمایہ داروں کے خلاف ہونے والا ڈرامہ انہیں کی مدد سے منعقد نہیں کریں گے۔ حدید نے فوراً ہی میری تجویز مسترد کر دی۔ تو پھر کہیں بھی اجازت نہیں ملے گی تمہیں، میں نے قدرے چڑھ کر کہا۔ ہمارا اسٹریٹ تھیٹر ہے، اگر ہمیں اجازت نہ ملی تو ہم چیرنگ کراس میں یہ ڈرامہ اسٹیج کریں گے، ساتھ جوش سے بولا۔ میرے خیال میں تھوڑا سا زور اور لگائیں تو کہیں نہ کہیں اجازت مل جائے گی، میں نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، کوشش تو کرنی ہے، حدید پرخیال انداز میں بولا۔ اچھا، اب میں اور ساتھ چلتے ہیں، ڈرامے کی کاسٹ وغیرہ کے متعلق امور بھی نپٹانے ہیں۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تم سے ایک بات کرنی تھی حدید۔ سعد اور عبید کے جانے کے بعد میں نے کہا۔ کیا؟ ہم دونوں کی دوستی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن کل تم سے متعلق ایک سوال پر مجھے خیال آیا کہ میں تو تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ اور کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ یہی کہ تمہارے والدین کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور یہاں تمہاری رہائش کہاں ہے؟ بس اتنی سی بات۔ اس نے سگریٹ سلگایا۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، ورنہ ضرور بتاتا۔ تو خود بتانے میں کیا حرج تھا؟ نہیں، حرج تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس طرف کبھی بات کا رخ ہی نہیں گیا۔ بہرحال اب بتا دیتا ہوں۔ میرے بابا جان نے آغاز ایک کھیت مزدور کی حیثیت سے کیا تھا، اس کے بعد صنعت کی طرف آ گئے۔ میری اماں گھریلو خاتون ہیں، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ گھر سے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کے لیے ان کا گھر، شوہر اور بچے ہی سب کچھ ہیں۔ مجھے ان سے بے تحاشا محبت ہے۔ میرے بابا جان کو مجھ سے ڈھیروں شکایتیں ہیں، لیکن اماں کی وجہ سے وہ مجھ پر سختی نہیں کرتے۔ یہاں لاہور میں کبھی عبید کے ساتھ ہوتا ہوں اور کبھی ہاسٹل میں۔ اگر کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑے تو میں کیسے تم سے رابطہ کروں؟ وہ پرخیال انداز میں بولا، اور پھر میرا پین اٹھا کر میری ڈائری پر ایک فون نمبر لکھ دیا۔ اگر میں یہاں نہ ہوں تب بھی تم پیغام چھوڑ دینا، مجھے مل جائے گا۔ اور پھر وہ شرارت سے مسکرایا۔ جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں گے۔ تھینک یو، میں بھی جواباً مسکرائی۔ اور اب ایک اور بات۔ وہ کیا؟ کل نتاشا وغیرہ مجھے ٹی ہاؤس سے سیدھی شمسی کی طرف لے گئیں۔ تم جانتے ہو شمسی کو؟ شمسی کا نام سن کر حدید کے ماتھے پر بل پڑے تو میں نے پوچھا۔ تم بات بتاؤ۔ اس نے صرف اسی قدر کہا۔ وہ طلبہ سیاست میں آنا چاہتا ہے، خود کو پروگریسو کہتا ہے، اور اس سلسلے میں تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اور تم نے کیا کہا اس سے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میرے ذریعے بھلا تمہیں پیغام بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس سے کافی روکھی ہو گئی اور کہہ دیا کہ وہ کسی دن ڈپارٹمنٹ میں آ کر تم سے مل لے۔ میں کیوں اس قسم کی پیغام رسانی کروں؟ وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا سوچنے لگے ہو؟ کچھ نہیں۔ یہ وہی شمسی تو نہیں جس کا باپ بہت بڑا زمیندار ہے اور بذات خود تو سیاست میں نہیں آتا، لیکن مختلف سیاستدانوں کی امداد کرتا رہتا ہے؟ اس نے میری وجہ سے جان کر اپنی بات کی مزید وضاحت نہیں کی۔ اس کے اندر کا کڑوا پن کم از کم میری حد تک ختم ہو چکا تھا۔ ہاں وہی۔ میں نے حدید کو اپنی اور شمسی کی گفتگو تفصیل سے بتا دی۔ اچھا، تو شمسی 2 کروڑ کا ترقی پسند بن رہا ہے۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اکثر ترقی پسند اپنے گھر کے نرم گرم ڈرائنگ روم میں کافی کی پیالی پر کچی آبادیوں کے بے حال مکینوں کی حالت زار پر خون کے آنسو روتے ہیں، ملک کے دہقانوں اور مزدوروں پر افسانے اور اشعار لکھتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے توقف سے بولا، میں اس قسم کے ترقی پسندوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہ تم تک ہے۔ میں نے کندھے اچکائے۔ ملنا چاہو تو مل لینا، نہ ملنا چاہو تو بے شک نہ ملنا۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ میں چائے کے خالی کپ کو پرچ میں بے مقصد گھماتی رہی۔ ایک اور بات بھی ہے حدید۔ کہو۔ کل رات پاپا نے مجھ سے بات کی۔ میں بات کے لیے مناسب الفاظ کی تلاش میں تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، شہری ہے نا؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ تمہیں؟ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔
ہاں مجھے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وہ ابھی تک مضطرب تھا۔ میں نے کیا کرنا تھا؟ ظاہر انکار کر دیا۔ میرا جواب سن کر بھی وہ مطمئن نہ ہوا۔ یہ تو جانتا ہوں میں کہ تم نے انکار کر دیا ہوگا۔ یہ بتاؤ تمہارے پاپا کا کیا کہنا ہے؟ حدید، یہ میری زندگی ہے، اسے میں نے گزارنا ہے۔ پاپا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، زبردستی تو نہیں کر سکتے نا؟ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وردہ، میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس کسی طرح فائنل امتحانوں تک انتظار کرو، اس کے بعد میں تمہارے پاپا سے بات کروں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہارے بابا جان اور اماں بھی اس رشتے پر راضی ہوں گے؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ آج سے پہلے میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے حدید کے علاوہ بھی کسی کا پروپوزل آ سکتا ہے، لیکن اب مجھے ایک ساتھ کئی فکروں نے گھیر لیا تھا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ پاپا میری بات رد نہیں کریں گے، لیکن کیا حدید کے اماں ابا بھی مان جائیں گے؟ ارے راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ تو بہت خوش ہوں گے اتنی اچھی بہو پا کر۔ تمہیں یقین ہے؟ اور پھر رات کو سونے سے قبل جب میں حدید کے الفاظ یاد کر رہی تھی تو اس کے ان الفاظ نے میرا حوصلہ کتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ ایک مزدور کا بیٹا تھا، لیکن کس قدر بااعتماد کہ اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں پوچھا کہ پاپا اس رشتے کو قبول کر لیں گے یا نہیں۔ اس کی یہی خود اعتمادی مجھے پسند تھی۔ کتنے سکون سے اس نے کہا تھا کہ میں صرف فائنل ایگزام تک انتظار کروں۔ میں نے بہت پرسکون ہو کر آنکھیں مول لیں۔ پھر ایک دم شدید مصروفیت نے آ گھیرا۔ ڈرامے کا انتظام کچھ آسان بات بھی نہیں تھی۔ حدید نے نہ جانے کیسے ہال بک کروا لیا تھا، سب کام مکمل تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب دیوا کا پہلا ڈرامہ ساول کامیاب ترین شو قرار پایا۔ کئی دنوں تک شہر میں اس ڈرامے کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اسے نہ صرف شہر کے عام لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا، بلکہ خاص لوگوں نے بھی اسے بے حد سراہا تھا۔ اس بات کا تذکرہ میں نے حدید سے کیا تو وہ ہنس پڑا۔ ڈرامہ تو عام لوگوں کے لیے تھا، جن خاص لوگوں کا تم نے ذکر کیا انہیں ایسے رومانس پسند ہیں۔ ڈرامے میں امیر غریب کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ابھی کہاں جاؤ گے تم؟ ڈرامے کے آخری شو کے اختتام پر ہال سے نکلتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہاسٹل؟ میں چھوڑ دوں تمہیں؟ میں نے کسی قدر جھجک کر پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ چلو۔ اس کے اپنے ساتھ جانے پر میں کھل گئی۔ وہ کبھی میرے ساتھ کار میں نہیں آتا جاتا تھا، ہمیشہ پبلک ٹرانسپورٹ پر ہی سفر کرتا تھا۔ راستے میں تھوڑی دیر تایا جان کے پاس رکنا ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ ابھی پھٹ پڑے گا کہ اگر مجھے تایا کے ہاں جانا تھا تو میں نے اسے یہ بات اپنے ساتھ چلنے سے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ تو مجھے وہاں اتار دینا، آگے سے میں 24 نمبر پر چلا جاؤں گا۔ حدید، میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ ہم وہاں ان سے کچھ مانگنے تو نہیں جا رہے، ممی نے مجھے کچھ کام دیا تھا اس لیے جانا پڑ گیا۔ میں روحانسی ہو گئی۔ تمہیں کام کرنے سے تو نہیں روکا میں نے۔ حدید پلیز۔ اچھا چھوڑو، میں تائی اماں کو فون کر دوں گی کہ میں نہیں آ سکتی۔ وردہ، میں تمہیں بار بار دکھی کر دیتا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ تم میری وجہ سے اپنا پروگرام خراب مت کرو۔ تو تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے نا؟ میں نے چہک کر کہا۔ ہاں۔ اس نے مجھے محبت سے دیکھا اور میری روح تک سیراب ہو گئی۔ تایا جان اور تائی اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہ میرا کلاس فیلو ہے حدید، میں نے تعارف کروایا۔ میں جانتا ہوں، تایا جان نے کہا اور رسمی طور پر حدید کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیٹھو بچوں، تائی اماں نے کہا۔ نہیں تائی اماں، میں بیٹھوں گی نہیں، بس وہ چیزیں لینے آئی ہوں جو آپ نے ممی کے لیے دینی تھیں۔ تم کار کی چابی دے دو، میں سامان رکھوا دیتی ہوں، اتنی دیر میں ایک کپ کافی ہو جائے۔ تایا جان حدید سے باتیں کرنے کے بجائے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کل ہی بیرون ملک دورہ کر کے واپس آئے تھے۔ میں ان سے وہاں مقیم رشتہ داروں کی خیر و عافیت دریافت کرنے میں مصروف تھی جب تائی اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی جو حدید کو کمپنی دے رہی تھیں۔ بیٹا، تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں؟ جی مزدور ہیں میرے بابا جان۔ اچھا۔ تائی جان نے قدرے افسوس سے سر ہلایا۔ محنت کشوں کی بات ہی کیا ہے، صبح کمایا اور رات کو میٹھی نیند سو گئے، نہ فکر نہ پریشانی۔ یہاں تو 100 فکریں ہر وقت جان سے چمٹی رہتی ہیں۔ پہلے ہی زمین اور فیکٹریوں کے بکھیڑے کم نہیں تھے کہ شاہ صاحب غریبوں کی فلاح کے لیے سیاست میں آ گئے، اور میرے لیے تو ان کا سیاست میں آنا ہی سمجھو عذاب ہو گیا۔ سب نے کہا کہ عوام کی فلاح کے لیے وزارت قبول کریں، اور ان کے تو دل میں سارے جہاں کا غم ہے۔ اب صبح کی خبر نہیں، رات کی ہوش نہیں۔ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ، کچھ کام لوگوں کے لیے کر جاؤں تو سکون سے موت تو آئے گی۔ تائی اماں نے ہمیشہ کی طرح طویل اور یک طرفہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اب ہر ایک کی فکر ہے انہیں،
ہر ایک کا کام سر پر سوار رہتا ہے ان کے، لیکن اپنے بچے بالکل ہی بھولے ہوئے ہیں۔ کتنے دن سے پیچھے لگی ہوں کہ شہری نئی پجیرو کی ضد کر رہا ہے۔ آخر کب تک 2 سال پرانا ماڈل چلاتا رہے، لیکن یہ ٹھہرے سادگی پسند۔ کہنے لگے ایک آڈیا انٹیگرا لے لو، خواہ کی فضول خرچی اچھی نہیں۔ پھر بیبی بھی فرمائش کر رہی تھی کیمرے کی، فوراً جانے سے پہلے پھر فرمائش کر دی۔ بیبی سے تو انہیں بے حد پیار ہے، آتے ہی سب سے پہلے مووی کیمرہ بیبی کے حوالے کیا۔ آج بطور خاص وقت نکال کر جلدی گھر آئے کہ بیبی کو کیمرہ آپریٹ کرنا سکھانا ہے۔ پوتے پوتیاں ہوتے بھی تو اتنے پیارے ہیں، اس سے زیادہ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اب ہم چلتے ہیں تائی اماں۔ بیٹھو نا، ایک تو تم آتی ہی کبھی کبھار ہو، اور جو آتی ہو تب بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار۔ انہوں نے پیار سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بٹھایا۔ ابھی تو تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، یوں تو جانے نہیں دوں گی میں اپنی بچی کو۔ میں نے بے بسی سے حدید کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پہ وہی تاثر تھے جو عموماً ایسے موقع پر ہوا کرتے تھے، جب وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا۔ تائی اماں کو انکار کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ یہ میری طبیعت کے ہی خلاف تھا۔ کوشش کے باوجود بھی میں ان سے جانے کے لیے اصرار نہ کر سکی۔ کافی پیتے ہوئے بھی تائی اماں تایا جان کی سادگی پسند طبیعت کے متعلق ہی بات کرتی رہیں، اور میں بار بار بات کا رخ موڑنے کی کوشش میں ان کی طویل گفتگو میں دخل اندازی کرتی رہی۔ تایا جان معذرت کر کے چلے گئے تھے، انہیں کچھ کام تھا، اور تائی اماں بولتی جا رہی تھیں۔ شہری ضد کر رہا تھا یورپ کے ٹور کی۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ یہ سراسر فضول خرچی ہے، کتنے لوگوں کو تو ملک میں روٹی بھی میسر نہیں، اور تم جا رہے ہو یورپ کے ٹور پر۔ جانا ہے تو فارسٹ چلے جاؤ۔ میں نے بھی سمجھایا شہری کو کہ تمہارے پاپا نے ایک بلائنڈ اسکول کو اپنی طرف سے 1 لاکھ روپے کے عطیہ کا وعدہ کر رکھا ہے، تم بھی اب سادگی اپناؤ کچھ۔ میرے سمجھانے پر بڑی مشکل سے فارسٹ جانے پر راضی ہوا۔ تائی اماں آپ آئی نہیں ہماری طرف؟ میں نے گفتگو کا رخ موڑا۔ میں آئی تھی، لیکن آج کل تم شاید بہت زیادہ مصروف تھیں، اتنی کہ اپنی ممی کی برتھ ڈے بھی بھول گئیں۔ شاید دیکھا ہو ڈائمنڈ کا سیٹ تم نے جو میں نے تحفے میں دیا ہے انہیں۔ جی وہ آپ نے دیا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اب سیٹ کی تعریف نہ کرنا تو بری بات ہوتی نا، اس لیے کہنا پڑا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ تبدیل کی ہے آپ نے؟ ہاں، اب تو کافی دن ہو گئے ہیں۔ شاہ صاحب ایک دن کہنے لگے کہ پھینک دو باہر یہ کاٹ کباڑ، اپنے ملک میں رہنا ہے تو اس کے کلچر کو بھی اپناؤ۔ بس پھر شام تک ساری سیٹنگ تبدیل کر دی، دیوان، چرخہ، گھڑے، چاندنی۔ میں تو تنگ ہوں ان سے، جو بات سوچی بس چاہتے ہیں کہ ایک لمحے پوری ہو جائے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیبی سے تو ملتی جاؤ، کتنے دن سے تم سے ملنے کو بے چین تھی۔ انہوں نے کہا بیبی وردہ آنٹی آئی ہیں، ملو گی نہیں؟ تائی اماں میں بہت جلدی میں ہوں، کل پھر آؤں گی، میں نے جی کڑا کر کے کہا۔ بیبی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، خیر کل آنا تو اس سے مل لینا، اور ہاں اپنی ممی کو میرا سلام دینا۔ جی دے دوں گی۔ میں جلدی سے کار میں جا گھسی۔ کار گیٹ سے نکال کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب سیدھی ہاسٹل چلو، حدید نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری۔ او نو، تمہارا اس میں کیا قصور بھلا، لیکن میرا موڈ سخت آف ہو گیا ہے۔ وہ بولا۔ ابھی تو شکر ہے انہوں نے اپنے کیمرے والی بیبی کے لیے تمہیں زبردستی نہیں بٹھا لیا، اصل میں مجھ سے یوں انکار نہیں ہوتا۔ ویسے بیبی ہے بہت پیاری، تم دیکھتے تو تمہیں بھی اچھی لگتی۔ تمہارے بعد مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں کھلکھلا کر ہنسی۔ بیبی صرف 4 سال کی ہے، تب تو واقعی مجھے بالکل اچھی نہ لگتی۔ وہ بھی ہنسیا۔ اسے ہاسٹل چھوڑ کر میں گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے کمرے میں نتاشا، زرین اور عرصہ پہلے سے موجود تھیں۔ کدھر رہ گئی تھی تم؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم۔ عرصہ نے مجھے دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھا۔ کچھ کام تھا تایا جان کی طرف، بس وہیں چلی گئی تھی۔ اگر پتہ ہوتا کہ تم لوگوں نے آنا ہے تو جلدی آ جاتی۔ میں نے بیگ بستر پر اور دوپٹہ صوفے پر پھینک دیا۔ مبارک ہو اتنا اچھا ڈرامہ کرنے پر، زرین نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو۔ میں بھی مسکرائی۔ سب کچھ تو حدید نے ہی کیا تھا، تمہاری اصل داد کا مستحق وہی ہے۔ ہم اسے داد دینے جا رہے تھے، لیکن وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے ساتھ کار میں بیٹھ کر یہ جا اور وہ جا۔ نتاشا بولی۔ ہاں میں نے اسے کہا تھا کہ اسے ہاسٹل چھوڑ دوں گی۔ تو پھر چلیں گوگو ڈنر کرنے کے لیے، عرصہ نے شرارت سے کہا۔ گوگو کیوں؟ میں کچھ نہ سمجھی۔ اس لیے کہ آج حدید کے لیے انگور میٹھے ہو گئے ہیں، بس اسی خوشی میں ڈنر کریں گے گوگو جا کر، عرصہ نے کہا۔
اس کی بات نے میرا موڈ مزید خراب کر دیا۔ پہلے ہی تائی کی وجہ سے میں حدید کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، میں نے اسے مجبور کیا تھا جانے کے لیے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، کل تم اسے اپنے پاپا کے بزنس میں شامل ہونے پر مجبور کرو گی اور وہ اس پر بھی مجبور ہو جائے گا۔ عرصہ کی بات پر میں نے بمشکل اپنا غصہ قابو میں کیا۔ پلیز عرصہ، مجھ سے ایسی بات نہ کرو جس سے ہم دونوں میں جھگڑا ہو۔ میں حدید کی خاطر ساری دنیا کی لگژریز چھوڑ سکتی ہوں۔ اس کا گھر کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوگا، اور تم لوگ بھی اس کے لیے اس انداز میں سوچنا چھوڑ دو۔ اسے اگر مزدور کا کام بھی کرنا پڑا تو وہ کرے گا، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اوہو، تم دونوں کس معاملے میں پڑ گئیں؟ زرین ہم دونوں کے بیچ میں آ گئی۔ ہم میں آج تک کبھی چھوٹی سی جھڑپ بھی نہیں ہوئی، اور تم لوگ… چلو خیر، میک برگر چلتے ہیں برگر کھانے۔ اس نے اپنی کار کی چابی اٹھائی۔ باہر میرا پسندیدہ موسم اور رمجھم برستی بارش بھی میرا موڈ ٹھیک نہیں کر سکی۔ زرین، نتاشا اور عرصہ ہمیشہ کی طرح بارش کے اس موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اونچے اونچے گانے، آتی جاتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اور ان روشنیوں میں نظر آنے والی بوندیں کار میں گونجتے کیا کہے۔ کبھی یہ سب مجھے بھی بہت پسند تھا، لیکن آج یہ سب باتیں بے معنی لگ رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کمرے میں دھیمی دھیمی غزلیں سنوں اور کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کے پھسلتے ہوئے بارش کے ننھے منھے قطرے دیکھوں، یا پھر اکیلی لانگ ڈرائیو پر نکل جاؤں اور خاموشی سے اس موسم سے لطف اندوز ہوں۔ میک برگر سے برگر لے کر ہم شہر کی سڑکوں پر بے مقصد گھومتے رہے۔ میں جلد از جلد گھر لوٹنا چاہتی تھی، لیکن بہت مشکل سے، بلکہ تینوں کو ناراض کر کے 12:15 بجے گھر پہنچی۔ اس وقت تک اس قدر تھک چکی تھی کہ بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ذرا دیر سے ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ تب تک حدید آ چکا تھا۔ نہ صرف وہ آ چکا تھا، بلکہ نتاشا، عرصہ اور زرین بھی اس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ہیلو، میں بھی وہیں چلی آئی۔ ہیلو وردہ، عرصہ نے کہا۔ ہم حدید کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اچھا، میں نے اسی قدر کہا۔ حدید، فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ میں کامن روم میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد حدید دروازے میں نمودار ہوا۔ ہاں، اب بتاؤ، خیریت ہے؟ ہاں، خیریت ہی ہے۔ اصل میں نہیں چاہتی تھی کہ تم زیادہ دیر تک ان سے باتیں کرو۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ تم جیلس تو نہیں ہوتی؟ اس نے مذاق میں کہا۔ بات جیلسی کی نہیں ہے، پھر تمہارا موڈ آف ہو جاتا اگر وہ کوئی ایسی بات کر دیتی۔ میں صرف تمہارے حوالے سے چپ رہتا ہوں، اور وہ بھی صرف اس وقت جب تم سامنے ہو، ورنہ میرے سامنے کوئی ایسی بات کرنے والا اطمینان سے واپس نہیں جا سکتا۔ اصل میں کل میرا عرصہ سے چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں تمہارا میرے ساتھ بیٹھ کر جانے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی مشن سے دستبردار ہو گئے ہو۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں حدید کے لیے دنیا کی ساری لگژریز چھوڑ سکتی ہوں، اور وہ راج مزدور کا کام کر لے گا، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ رہو کہ تم وہی ورتا۔ وہ ہنس پڑا۔ کیوں؟ میں نے غلط کہا کچھ؟ میں نے تیوریاں چڑھائیں۔ کچھ ٹھیک کہا، کچھ غلط۔ میرے لیے نہیں وردا، اپنے خیالات و نظریات کے لیے لگژریز کو چھوڑو، اپنی راہیں خود تلاش کرو، میرے نظریات پر مت چلو۔ تم ایک باشعور لڑکی ہو، تمہاری اپنی ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کو اپنے نظریات سے نکھارو۔ میرا یا کسی اور رائٹر اور فلسفی کا ہاتھ پکڑ کر مت چلو، اپنے شعور کا سہارا لو۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ہاں، میں نے اتنا ہی کہا۔ وہ جب بھی بات کرتا تھا تو میں ٹرانس میں چلی جاتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر تو تمہارے پاپا یا تائی نے کوئی بات نہیں کی؟ نہیں۔ میں نے کہا نا کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ نگار آپا نے اپنی پسند کی شادی کی، حالانکہ پاپا ان کی شادی کہیں اور کروانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے آپا سے بات کی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ماموں کے بیٹے سے شادی کریں گی۔ پاپا نے بھی کہا کہ ایز یو وش، زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ انہیں نگار آپا کی طرح مجھ پر بھی بہت اعتماد ہے کہ میری پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ گڈ، اب میں مطمئن ہوں، وہ بولا۔ اچھا، اب میں کام سے جا رہا ہوں، شاید آج ڈپارٹمنٹ واپس نہ آؤں، شام کو البتہ تمہیں فون کروں گا۔ تقریباً 12 بجے شمسی ڈپارٹمنٹ میں آیا۔ ہیلو گرلز، ہاؤ آر یو؟ اس نے ہم سہیلیوں کو مخاطب کیا۔ ہیلو، زرین نے اسے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ حدید اس وقت موجود نہیں ہے۔ اوہو، تم نے اسے میرے آنے کا نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا، لیکن اسے کچھ کام تھا، عرصہ نے بتایا۔ اچھا، کب تک واپس آئے گا؟ اس کے اس سوال پر سب نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسے بہت ضروری کام تھا، آج واپس نہیں آئے گا، میں نے کہا۔ اوہو، برا ہوا، شمسی بولا۔
میں اس جادوگر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے تم جیسی لڑکی کی نہ صرف مصروفیات بدل دیں بلکہ کار کا ماڈل بھی بدلوا دیا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے تیزی سے کہا۔ میں کار بدلوں یا مصروفیات؟ اٹ از نن آف یور بزنس۔ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ بولا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان پرولتاریوں کا کوئی بھروسہ نہیں، انہیں کیا منہ لگانا۔ تم جیسے پروگریسو کے منہ سے ایسی ہی بات کی توقع تھی مجھے۔ اچھا میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا کسی دن۔ وہ شاید مزید بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چل دیا۔ اچھا ہی ہوا کہ حدید موجود نہیں تھا، میں نے دل میں سوچا۔ خواہ مخواہ اس کا جھگڑا ہو جاتا شمسی سے، کہتا تھا پرولتاریوں کو کیا منہ لگانا۔ حدید خود اس جیسے 2 کروڑ کے ترقی پسندوں کو منہ نہیں لگاتا۔ شام کو انکل فیروز شاہ گھر آ گئے۔ انکل فیروز شاہ دیکھنے میں بہت سخت گیر دکھائی دیتے تھے اور مزاروں اور فیکٹری ورکروں کے ساتھ ان کے سخت رویے کے بہت سے قصے بھی مشہور تھے، لیکن ہمارے ساتھ وہ پیار سے پیش آتے تھے۔ ان کے چاروں بچے شروع سے ہی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ خود انکل نے کیمبرج سے انگریزی میں ماسٹرز کر رکھا تھا۔ بزنس اور زمینداری کی مصروفیات کی وجہ سے سال میں صرف 2 مرتبہ اپنے بچوں سے ملنے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کا بھی سارا پیار ہمیں دیتے تھے۔ مجھ سے تو وہ خاص طور پر بہت پیار کرتے تھے۔ اکثر چھٹیوں میں ہفتہ بھر کے لیے ان کے فارم ہاؤس چلی جاتی تھی۔ انکل فیروز کی زمینیں ہماری زمینوں کے قریب ہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انکل کی آمد کی اطلاع ملتے ہی میں لاؤنج میں آ گئی۔ یوں بھی ممی پاپا کی غیر حاضری میں مجھے ہی انہیں کمپنی دینی تھی۔ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آنٹی نہیں آئیں؟ نہیں، آج سنی ویکنڈ پر گھر آیا ہے، وہ اسی کے ساتھ مصروف تھیں۔ میں نے سوچا کہ اب 2 دن مزاروں کے جھگڑے وہ نپٹائے، میں یہاں کے کچھ کام کر لوں۔ سنی پاکستان آ گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کہتا تھا وہاں نہیں رہنا، پاکستان آنا ہے۔ میں نے کہا کہ آ جاؤ، جو چول ڈھیلی ہو گئی ہے وہ یہاں کا ماحول اور حالات دیکھ کر کس جائے گی۔ پھر کس گئی کہ نہیں؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ کسی ہی سمجھو، میں نے تو ڈھیل دی ہوئی تھی، یا یوں سمجھو کہ جشن پوشی کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ جوانی کا جوش ہے، خون کچھ گرم ہے اس کا، لیکن جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی عمر میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب بھی اس وقت گھر جاتا ہے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیسوں کی اسے اکثر و بیشتر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تمہاری انٹی اپنی دانش میں مجھے چھپا کر پیسے دیتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں ہنسی۔ کہا نا کہ میں نے چشم پوشی کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ یہی حرکتیں جو آج سنی کر رہا ہے کسی زمانے میں میں نے بھی کی تھیں، اور بابا جان نے اسی طرح مجھے ڈھیل دی ہوئی تھی۔ اپنے سب شوق پورے کر کے میں بالآخر زمینوں پر آ گیا۔ لٹریچر کی ڈگری باقی کاٹ کا بار کے ساتھ پیٹی میں بند کی، کتابیں اسٹڈی کے شیلف میں سجائیں، سب نظریات فیکٹری کے دھوئیں کے ساتھ فضا میں بکھیر دیے، اور خود اطمینان سے اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے تو میں مزید مطمئن ہو گیا ہوں۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف حسب وعدہ حدید تھا۔ ہیلو حدید، کیسے ہو؟ پتہ ہے آج شمسی آیا تھا ڈپارٹمنٹ میں، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ پھر کیا؟ میں نے خوب زور دے کر کہا کہ اسے بے حد ضروری کام تھا، اس نے ڈپارٹمنٹ واپس نہیں آنا۔ اب کہنے لگا پھر کسی وقت تم سے ملنے آ جائے گا۔ اور کچھ کہا؟ نہیں، بس پہلے کہہ رہا تھا زرین سے کہ اس نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ وہ آ رہا ہے تم سے ملنے۔ ایک مرتبہ تو میرا دل چاہا کہ کہوں تم نے ملنے آنا تھا، کوئی پرنس آف ویلز تو نہیں ملنے آ رہا تھا کہ وہ ملنے کے لیے رک جاتا۔ خیر، ہم پرنس آف ویلز کے لیے بھی نہ رکتے اگر ہمیں نہ ملنا ہوتا۔ تھینک یو، میں ہنس پڑی۔ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ میرے بہت اچھے انکل آئے ہوئے ہیں، انکل فیروز، ان سے گپے لگا رہی تھی۔ اچھا، تم لگاؤ گپے، اس نے ہنس کے کہا۔ کل آ سکتے ہو میری طرف؟ آنے کا کیا ہے، وہ تو میں آ جاؤں، لیکن تمہاری سہیلیاں اسے بھی میری مشن سے علیحدگی نہ سمجھیں۔ لیکن میں تمہیں نہ دیکھوں؟ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہوں، اس لیے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دوسری طرف حدید کا زندگی سے بھرپور کہا میری سماعت سے ٹکرایا۔ میں پوری بات سننے کے لیے بے چین ہوں، اگر تم مجھے نہ دیکھو تو کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر بلش کر گئی۔ فون پر وہ مجھ سے محو گفتگو تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سبھی نے اس کی باتیں سن لی تھیں۔ اچھا، کل فون کرنا، یہ کہہ کر میں ریسیور کریل پر رکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز آئی۔ اچھا سنو، مجھے کل کچھ کتابیں خریدنا ہیں، تم چاہو تو وہاں آ جاؤ، میں منتظر رہوں گا۔ کتنے بجے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ شام 6 بجے آ سکو گی؟
ہاں، میں نے فون رکھ دیا۔ جی انکل، تو آپ بتا رہے تھے سنی کے بارے میں، کبھی ملوائیں ہمیں اس سے؟ مجھے تو بس یہی یاد ہے کہ اس نے سنہری اشکن پہن رکھی تھی اور سرخ سیب کھا رہا تھا۔ اب تو اس بات کو گزرے کئی سال ہو گئے ہیں، آج کل وہ یہیں ہوتا ہے پاکستان میں۔ انکل نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ملو۔ آج کل کیا کر رہا ہے؟ اگر مجھ سے اختلافات کرنے کے علاوہ بھی کچھ کر رہا ہے تو مجھے نہیں پتا۔ ہاں، اپنی ماں سے پیسے لے جاتا ہے تو کہیں اڑاتا ہوگا، اور کیا کرنا ہے اس نے؟ انکل، یہ تو بری بات ہے نا؟ کیا بری بات ہے؟ انکل نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیا۔ یہ مسکراہٹ ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھی۔ ہاں، جب کبھی وہ مزاروں یا مزدوروں سے بات کرتے تھے تو اسے اپنی شخصیت سے تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لیتے تھے۔ یہی کہ آپ کو خبر نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور پیسے کدھر اڑاتا ہے۔ یہ مڈل کلاس کی فکریں میں نہیں پالتا۔ انہوں نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر گویا مجھے اپنی کلاس کے متعلق یاد دہانی کروائی۔ چھوڑیں انکل، آج کل تو وردہ پہ عجیب و غریب بھوت سوار ہے، دمی نے منہ بنا کر کہا۔ ٹھیک ہو جاتے ہیں بچے، ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ انکل، میں کھیل کود نہیں رہی اور نہ ہی مجھ پر کوئی بھوت سوار ہے۔ میرے اپنے کچھ نظریات ہیں جنہیں میں فالو کرتی ہوں۔ اب اگر وہ آپ کے یا دمی کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہیں۔ ہاں، تھیوری کی حد تک تو یہ ٹھیک ہیں، لیکن عملی طور پر مڈل کلاس خیالات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ انکل، یہ نظریات ہیں، آپ کی لٹریچر کی ڈگری نہیں، جسے آپ نے کاٹ کبار کے ساتھ پیٹی میں بند کر رکھا ہے۔ چلو مان گئے، ہم بحث شروع کرنے سے پہلے ہی تمہاری جیت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایسا پوائنٹ ہے جسے بحث کے بجائے عمل اور وقت ثابت کرتا ہے۔ انکل نے امن کا سگنل دیتے ہوئے کہا۔ اب یہ بتاؤ بچوں کہ تمہارے ممی پاپا کب آئیں گے؟ آج ان کا ڈنر بھی باہر ہے، اس لیے لیٹ آئیں گے۔ انہیں بتا دینا کہ میں آیا تھا اور تم لوگوں سے گپے لگا کر جا رہا ہوں۔ ویسے میرا ارادہ گاؤں جانے سے پہلے ان سے ملنے کا ہے، شاید میں کل پھر آؤں۔ ہاں ہاں، کل شام ممی پاپا گھر پر ہی ہوں گے۔ انکل کے جانے کے بعد میں ڈریسنگ روم میں اپنی وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں بھی میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ نگار آپا میرے لیے ڈھیر کپڑے بھجوایا کرتی تھیں، میں انہیں منع نہیں کر سکتی تھی، لیکن اتنے قیمتی کپڑے پہننا اب مجھے پسند نہیں تھا۔ حدیث سے ملنے کی فرمائش چونکہ میں نے کی تھی اور وہ بھی پہلی مرتبہ، اس لیے دل میں اچانک خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی بہت اچھا سا ڈریس پہن کر اس سے ملوں۔ کتنی دیر کپڑوں کی الٹ پلٹ میں گزار دیے، بالآخر بہت محنت کے بعد کپڑوں کے انتخاب میں کامیابی ہوئی، اور اگلے دن جب سوتی نیلے سوٹ اور شیشوں والی اجرک میں ملبوس وین گارڈ میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑے حدید کی نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے ابھر آنے والی ستائش کی چمک نے میرے دل میں خوشی کے ڈھیروں جگمگ کرتے چراغ روشن کر دیے۔ کتابیں خرید کر ہم پیدل چلتے ہوئے ریسٹورنٹ میں سافٹ ڈرنکس کے لیے چلے گئے۔ تمہارے منہ سے اتنی اچھی بات سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے دنیا جہان کا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ کل کی بات یاد کر کے بولا، میں بھی تمہیں دیکھے بغیر 5 دن نہیں گزار سکتا۔ لیکن میں بلش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ لیکن میرا مقصد اور تمہاری کلاس ہر جگہ کلیش کرتے ہیں۔ حدید، اب تو ایسی بات نہ کرو، میں اب اتنا آگے آ گئی ہوں کہ چاہوں بھی تو پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اپنے قدم پیچھے ہٹا لوں گا؟ نہیں، اگر یہ سمجھتی تو خود بھی کبھی اتنے آگے نہ آتی۔ فائنل ایگزامز ہونے والے تھے اور پورا ڈپارٹمنٹ امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ہم لوگ فری ہو چکے تھے اور 2-1 دن میں پہلا پیپر ہونے والا تھا۔ میں بھی کمرہ بند کر کے پڑھتی رہتی تھی۔ آج کل حدیث سے بھی ملاقات بند تھی۔ ہاں، دن میں 1 مرتبہ اس کا فون ضرور آتا تھا جس سے تسلی ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن مجھے انکل فیروز شاہ اور انٹی کے آنے کی اطلاع ملی۔ ان دنوں ان کے لاہور کے چکر بہت لگ رہے تھے۔ میری ان سے کم ہی گفتگو ہوتی تھی۔ سلام دعا کے ساتھ ہی میں معذرت کر کے پڑھنے چلی جاتی تھی۔ اس وقت بھی میں پنٹر کے ڈرامے میں پھنسی ہوئی تھی اور کسی کے ساتھ اسے ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ ایسے میں انکل کی آمد میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدم انکل کی آواز نے روک دیے۔ گو کہ میرے نزدیک وردہ اور سنی کی بچپن کی منگنی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، لیکن دل سے میری یہی خواہش ہے کہ یہ رشتہ طے ہو جائے۔ اشفاق بھائی بھی کافی عرصے سے شہری کے لیے زور دے رہے ہیں۔ وردہ سے بھی میں نے ایک دن پوچھا تھا، لیکن اس کے تیور صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کسی صورت شہری سے شادی نہیں کرے گی۔ چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ وردہ کی شادی سنی کے ساتھ ہو، لیکن بیچ میں اشفاق بھائی کا مسئلہ ہے۔ اس چھوٹی سی بات کو مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں کی شادی ہو جائے تو اشفاق بھائی کو خود ہی چپ ہونا پڑے گا اور انہیں بچپن کی منگنی کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے۔
جو انہیں کی خواہش پر انجام دی گئی تھی۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ کے یا شاہ صاحب کے نزدیک بچپن کی منگنی کی اہمیت ہو یا نہ ہو، میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے ہمیشہ وردہ کو ہی اپنی بہو کی حیثیت سے دیکھا ہے، اور پھر میرے سنی کی بھی یہی خواہش ہے۔ آنٹی کہہ رہی تھیں، جب سے سنی نے نگار کی شادی میں وردہ کو دیکھا ہے تب سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بات صرف سنی کی نہیں، وردہ کی بھی ہے، انکل نے کہا۔ وردہ کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ آنٹی بولیں، فرینکلی اسپیکنگ میں بھی شہری کے ساتھ وردہ کی شادی نہیں چاہتا، نہ ہی اس کی ممی چاہتی ہیں۔ ہاں بھائی صاحب، ممی نے کہا، باقی پروپوزلز ہیں تو بہت سے، لیکن ان کے متعلق میں نے اور شاہ صاحب نے سوچا ہی نہیں ہے۔ ساتھ تو اپنی ہونی چاہیے۔ ہاں، الگ ساتھ میں تو بیٹی کی شادی ممکن ہی نہیں۔ پاپا نے شاید کچھ اور بھی کہا ہو، لیکن میں سن نہ سکی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ باتیں میرے لیے ایٹم بم کے دھماکوں سے زیادہ شاکنگ تھیں۔ میرے مقدر کا فیصلہ مجھ سے الگ تھلگ، محض مفروضات اور بیمانی نظریات کو بنیاد بنا کر کیا جا رہا تھا۔ نگار آپا کی ظفر بھائی سے شادی اسی لیے اتنی آسانی سے ہو گئی تھی کہ دونوں کے درمیان نہ تو کلاس کا فرق تھا اور نہ ذات کا، مگر میرے ساتھ ایک نہیں کئی مسائل تھے۔ حدیث کا پرولتاری ہونا ہی پاپا جیسے برجوہ کے لیے کم نہیں ہوگا۔ اوپر سے میں اس کی ذات کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ میرے ذہن کا پہلا اور آخری سوال تھا۔ اس بات کا تو میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر پاپا نے کلاس کے فرق کو شادی کے لیے مسئلہ بنانے کی کوشش کی تو میں اسٹینڈ لوں گی، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا میں نے سوچ رکھا تھا، اور ذات پات کے مسئلے پر تو پاپا سے ٹکر لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ الگ ذات میں تو بیٹی کی شادی ممکن ہی نہیں۔ پاپا کے الفاظ اور قطعی لہجہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ انکشاف کہ بچپن میں میری منگنی سنی سے ہو گئی تھی۔ اوہ گاڈ! تو وہ سنہری اچکن سنی نے اسی لیے پہن رکھی تھی۔ بڑی حویلی میں اور بھی زرتار آنچل تھے، مجھے اسی قدر یاد آ سکا۔ میں تیزی سے اپنے بیگ کی طرف بڑھی، جس میں میری ڈائری کے اوپر حدید نے فون نمبر لکھ رکھا تھا۔ آج تک یہ نمبر ڈائل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی نمبر گھمائے۔ ہیلو؟ دوسری جانب کسی خاتون کی شائستہ سی آواز سنائی دی۔ جی مجھے حدید سے بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ حدید تو ہاسٹل میں ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ شاید یہاں آئے۔ آپ چاہیں تو تب فون کر لیں یا پھر پیغام دے دیں۔ اس سے کہہ دینا کہ مجھے فون کر لے، میرا نمبر اس کے پاس ہے۔ پلیز جس قدر جلد ممکن ہو مجھ سے کانٹیکٹ کرے۔ آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ میرا مطلب ہے کہ میں کیا کہوں اس سے کہ کسے فون کرے؟ اوہ سوری، وردہ کو کرے فون۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ دے دیں گی نا اسے میرا پیغام؟ آپ بے فکر رہیں وردہ، اسے آپ کا پیغام مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ فون کرنے کے بعد میری بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ غصے میں اور کسی پر بس نہیں چلا تو سارا غصہ کتابوں پر نکال دیا، کوئی یہاں پھینکی تو کوئی وہاں۔ مجھے کیا علم تھا کہ ہنسی مذاق میں شروع ہونے والا ڈرامہ زندگی کی سب سے تلخ حقیقت بن جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے تک میں کتنی مطمئن تھی، کتنی شانت، اچانک آگہی کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ رگو پے میں کوہرام مچ گیا۔ کاش میں لاؤنج میں نہ گئی ہوتی، میں نے سوچا، لیکن دوسرے ہی لمحے اپنی احمقانہ سوچ پر ہنسی۔ نہ گئی ہوتی تو بھی لاؤنج میں یہی باتیں ہو رہی ہوتیں۔ ابھی تو مجھے سوچنے اور حدیث سے بات کرنے کا وقت مل گیا ہے۔ وہاں نہ گئی ہوتی تو شاید چند دن بعد بغیر کسی انفارمیشن کے مجھے سنی کی دلہن بنا دیا گیا ہوتا۔ اسی سوچ سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ حدید کی جگہ کوئی اور میری زندگی میں آئے، یہ بات تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بے تابی سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب حدید تھا۔ ایک گھنٹہ جس کا ایک ایک پل میں نے ایک ایک صدی کی طرح کاٹا تھا، بالآخر ختم ہو گیا تھا۔ ہیلو؟ حدید کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میری آنکھوں میں خود بخود ڈھیر سارا نمکین پانی جمع ہو گیا۔ حدید، میں نے بے تابی سے کہا۔ حدید مجھے پوچھنا تھا کہ تمہاری ذات کیا ہے؟ خیریت تو ہے، یہ ذات کا تذکرہ کہاں سے نکل آیا؟ حدید، میں بہت سیریس ہوں۔ میں اتنا انتظار کر چکی ہوں کہ اگر اب تم نے مجھے اس بات کا جواب جلد نہ دیا تو قسم سے میں مر جاؤں گی۔ میری آواز میں بھی آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ وردہ، آر یو آل رائٹ؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ حدید پلیز جواب دو۔ سید، میں سید ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے سینے پر دھرا بوجھ ختم ہو گیا۔ تھینک گاڈ، میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ بولو وردہ، خیریت ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حدید، میں نے بتایا تھا نا انکل فیروز کا،
شاید تمہیں یاد ہو۔ ہاں یاد ہے مجھے۔ حدید، انکل اپنے بیٹے سنی کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ خود پر قابو پانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں اور میں ایک دم رو پڑی تھی۔ اس کے برعکس دوسری جانب سے حدید کی خوبصورت ہنسی سنائی دی۔ کیا ہوا حدید؟ میں مذاق نہیں کر رہی۔ پاگل لڑکی ہو بالکل۔ تمہارے پاپا جب تم سے پوچھیں کہ تم سنی سے شادی کرو گی یا نہیں تو تم کہہ دینا کہ تم صرف مجھ سے شادی کرو گی۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے، اس کے بعد میں ان سے مل لوں گا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو حدید۔ کیا بات نہیں سمجھ رہا؟ خود تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہارے پاپا تمہاری مرضی کے بغیر شادی نہیں کریں گے، انہیں تمہاری پسند پر اعتماد ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے، مجھ پر آج ہی انکشاف ہوا کہ بچپن میں میری منگنی سنی سے کر دی گئی تھی۔ نونسنس، بچپن کی منگنی بھی منگنی ہوتی ہے کیا؟ اصل وقت تو یہ ہوتا ہے منگنی اور شادیوں کا۔ یہ بات یہاں کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس کی ممی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ان کے نزدیک بچپن کی منگنی کی اہمیت ہے۔ اور وہ سنی، وہ بھی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا حدید، میں تو سوچتے سوچتے پاگل ہو جاؤں گی۔ تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اطمینان سے پیپر دو اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ کیا تم پاپا سے ملو گے ابھی؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ میں نے کہا نا، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے بہت آسان سے کہا، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے تم پر آنچ آئے۔ بات میری نہیں ہے حدید، ہم دونوں کی ہے، اس رشتے کی ہے جو ہم میں قائم ہونا ہے۔ مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ تم پر تو ساری دنیا سے بڑھ کر اعتماد ہے۔ بس تو پھر تم بالکل پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم اطمینان سے امتحان دو اور باقی تمام فکریں ذہن سے نکال دو۔ خدا حافظ۔ میں نے فون رکھ دیا۔ اپنے ذہن کا اتنا ڈھیر سارا بوجھ حدید کے ساتھ شیئر کر کے میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ پڑھنا اب بھی مشکل تھا، اس لیے میں نے سونے کی کوشش شروع کر دی۔ امتحانوں میں میرا سینٹر لاہور کالج اور حدید کا سینٹ ہال تھا، اس لیے ہمارے درمیان ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے دوبارہ اسے فون نہیں کیا، البتہ اس کا فون 2 مرتبہ اور آیا، جس میں اس نے مجھے ڈھیر ساری تسلیاں دی تھیں۔ اب اسے دیکھے اتنے دن گزر چکے تھے کہ امتحانوں کے ختام پر میری سب سے بڑی خواہش اسے دیکھنا تھی۔ آخری پیپر کے بعد نتاشا، عرصہ اور زرین کا پروگرام چائنیز جانے کا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئیں۔ لنچ سے واپسی تک میں ذہنی اور جسمانی طور پر شدید تھکاوٹ کا شکار ہو چکی تھی، تھکن سے چور۔ جب میں گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی انکل فیروز کی سرخ ایکورڈ کھڑی دکھائی دی۔ ذہنی تھکن میں اب کھنچاؤ بھی شامل ہو چکا تھا۔ تھوڑا آگے شمسی کی کار بھی پارک ہوئی ہوئی تھی۔ میں بیزار جب اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم سے خوبصورت مردانہ ہنسی کی آواز سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ حدید کی آواز، اس کی ہنسی اور قدموں کی چاپ تو میں کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو حدید اور شمسی کسی بات پر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنس رہے تھے۔ 2 سال تک حدید کے جسم سے لگنے والی جینس اور شرٹ کی جگہ آج کرتا شلوار اور لوئی نے لے لی تھی۔ 1.5 مہینے کے عرصے میں اس کی مونچھیں اس قدر بڑھ چکی تھیں کہ وہ انہیں بآسانی تاؤ دے سکتا تھا۔ آج وہ اتنا اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا کہ میرے دل کے تمام دریچے ایک بار پھر اس کے لیے کھل گئے۔ ہیلو حدید، تم یہاں؟ میں اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ تھکن ایک دم نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اوہ بردا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم نے اپنے آنے کا بتایا ہی نہیں مجھے، ورنہ میں جلدی آ جاتی۔ میں حدید کو دیکھ کر اتنی خوش تھی کہ وہاں شمسی کی موجودگی کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ سرپرائز دینا تھا تمہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں اس وقت اتنی خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ میں ابھی ملواتی ہوں تمہیں پاپا سے، وہ تم سے ملیں گے تو سنی کو بھول جائیں گے۔ میری اس بات پر ڈرائنگ روم کے دوسرے حصے سے ہنسی کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ممی پاپا کے علاوہ انکل فیروز اور آنٹی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ روشنی سے آنے کی وجہ سے میں اندر کے اندھیرے میں صرف ایک ہی جگمگاتی صورت دیکھ سکی تھی۔ ان کی ہنسی کا مقصد میں سمجھ نہ سکی۔ مجھے ہمدردوں کی طرح کھڑے دیکھ کر وہ آہستگی سے بولا، اس وقت میں ان کے سنی کے بجائے تمہارا حدید بن کر آیا ہوں۔ مجھے جیسے کرنٹ سا لگا۔ وردہ بیٹی، یہ ہے میرا سنی، انکل فیروز نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ پاکستان میں ہی ہے، اس لیے ملاقات ہو جائے گی۔ حدید، تم ہی سنی ہو؟ مجھے خود اپنی آواز اپنی نہ لگی۔ ہاں، وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہنسی ہنسا۔ لیکن تم تو کہتے تھے کہ تم ایک دہقان، ایک مزدور کے بیٹے ہو۔ تو بابا جان کیا ہیں؟ دہقان بھی ہیں اور مزدور بھی۔ تمہارے بابا جان دہقان نہیں، جاگیردار ہیں، مزدور نہیں، صنعت کار ہیں۔ میں چیخ پڑی۔
ایک ہی بات ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں جاگیردار کو دہقان اور صنعت کار کو مزدور کہنا رومانس ہے۔ برجوا ہوتے ہوئے خود کو پرولتاری کہلانا اور لوگوں کے رویے جاننے میں اپنا ہی ایک لطف ہے، یعنی بقول غالب بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اٹ واز جسٹ اے جوک۔ نہیں حدید نہیں۔ اٹس آل رائٹ وردہ، میں پہلے بھی ترقی پسند تھا اور اب بھی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ہماری زمینوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایک ایسے طبقے کی ضرورت رہے گی، ورنہ تو کھیت بنجر اور فیکٹریاں ویران ہو جائیں۔ اور وہ مشن، وہ انقلاب، حدید وہ انقلاب باہر سرخ ایکارڈ کی صورت میں کھڑا ہے۔ اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے حدید کو غور سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے ان کپڑوں میں وہ مجھے دل میں بس جانے کی حد تک اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ صرف اور صرف ایک خود غرض زمیندار دکھائی دے رہا تھا۔ کلاس کا کانشیس زمیندار میرے ذہن میں جھک کر سے چل پڑے۔ اچھا، تو شمسی 2 کروڑ کا ترقی پسند بن رہا ہے۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اکثر ترقی پسند اپنے گھر کے نرم گرم ڈرائنگ روم میں کافی کی پیالی پر کچی آبادیوں میں رہنے والے بدحال لوگوں کی حالت زار پر خون کے آنسو روتے ہیں، ملک کے دہقانوں اور مزدوروں پر افسانے اور اشعار لکھتے ہیں۔ میں اس قسم کے ترقی پسندوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ میرے ذہن میں حدید کے الفاظ گونج رہے تھے، اور آج وہی حدید اسی شمسی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ ایک ایسے طبقے کی ضرورت پر زور دے رہا تھا جس کے بغیر کھیتیاں ویران ہو جائیں اور چمنیاں دھواں اگلنا بند کر دیں۔ یہ وہی حدید تھا جس نے مجھ سے کہا تھا، بسنت کے ایک دن تم اندرون شہر جا کر لطف اندوز ہوتی ہو۔ نہ صرف اچھا رومانس ہے، بلکہ ڈرائنگ روم ڈسکشن میں بھی تم ہر شخص کو اندرون شہر کا حوالہ دے کر اپنے اس ایڈونچر پر حیرت زدہ کر سکتی ہو۔ اور آج وہی حدید کہہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ لائف تو ہوتی ہی اس قسم کے رومانس کے لیے ہے۔ ہم ہیں مزدوروں اور کسانوں کے بچے، ہمارے پاس مرسڈیز و پجیرو تو ہیں نہیں۔ میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک پاکستان کے تمام عوام کو سواری میسر نہیں آئے گی، تب تک میں اپنے لیے سواری نہیں لوں گا۔ یہ بات کہی تھی ملک کے بہت بڑے زمیندار اور صنعت کار کے اس بیٹے نے جو آج سرخ رنگ کی ایکارڈ سے اترا تھا۔ میڈم، فار اے چینج آج انہوں نے اپنے مینیو میں تبدیلی کر کے چائنیز لنچ کے بجائے چھلیاں تناول کی ہیں، صرف رومانس کی خاطر، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ میرے ذہن کی اسکرین پر ایک سیکنڈ میں حدید کے وہ تمام روح ابھر آئے جس پر اس کی شخصیت قائم تھی۔ میں اس کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ میں نے گویا سرگوشی کی۔ اس وقت میں پاگل تھا، کچھ رومان پسند بھی، لیکن مجھے واپس انہی زمینوں پر جانا ہے جہاں بابا کو جانا پڑا تھا اور جہاں میری آنے والی نسلوں کو جانا ہوگا۔ صرف رومانس کو زندگی کی حقیقت بنا لینا عقل مندی نہیں۔ میرے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا اور کانچ کے ڈھیر سارے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے۔ وہ سطح ہجر میں، تنگی وصل میں، اتنا بکھرا ہوا، اتنا ٹوٹا ہوا، خواب کیسے جڑے۔ میں باشعور لڑکی تھی اور جذباتی تھی۔ چکنا چور خوابوں پر چلنے کی اذیت برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنے بکھرے خوابوں کا ماتم نہیں کر سکتی تھی، خوابوں کو جوڑنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ سو میں نے اپنے دل میں ان سب خوابوں کی خرچہ سمیٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کہا تھا نا حدید کہ میں جہاں تک تمہارا ساتھ دے سکوں دوں، جہاں مزید ساتھ دینا مشکل لگے وہیں سے الگ ہو جاؤں۔ تو حدید، آج میں الگ ہو رہی ہوں۔ تم بھی اپنی زمینوں پر جاؤ، اپنی ڈگری کارڈ کباڑ کے ساتھ پیٹی میں بند کر دو، کتابیں شیلف میں سجاؤ اور اپنے نظریات کو دھواں دھواں کر کے اپنی فیکٹری کے دھوئیں کے ساتھ باہر نکال دو۔ میں وہاں سے چلی آئی، فون پر زرین کا نمبر ڈائل کیا۔ شاید نتاشا اور ارسا بھی وہیں تھیں۔ ہاں وردہ، کیسے یاد کیا؟ آج اس نے میٹھے انگور کے خوشبو کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ہے، اس لیے گوگو میں ڈنر کے لیے آ جانا۔ میں نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور خود بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔